چاروں طرف سناٹے کا راج تھا۔ تاریکی نے ہر طرف ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ شہر کی گلیاں سنسان تھیں۔ ان سنسان اور تاریک گلیوں میں دو انسانی سائے حرکت کر رہے تھے۔ دونوں سائے دراز قد تھے۔ کچھ دور جانے پر ایک مکان سے روشنی پھوٹتی دکھائی دی۔ دونوں سائے روشنی کی سمت چل دیے۔ روشنی جوں جوں واضح ہوتی گئی، فضا میں ایک طرح کا شور بڑھتا گیا، جیسے ان سائوں نے بھی محسوس کیا۔ شور ایسا تھا کہ کچھ لوگ ہر بوم مچا رہے ہوں، کچھ ایسا شور جیسے عیش و عشرت کی طرف محفلوں سے اٹھتا ہے۔ ایک سائے نے دوسرے سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ کس کا مکان ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ پہلے سائے نے بتایا، یہ ربیہ بن خلف کا مکان ہے۔ اس وقت یہ لوگ مست ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ دوسرے سائے نے کہا، ہم بہت غیر مناسب جگہ چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو۔ یہ سن کر پہلے سائے نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر دونوں سائے مڑے اور جہاں سے آئے تھے واپس چلے گئے۔ تاریک راتوں میں گلی کوچوں کو لوگوں کا حال معلوم کرنے والے یہ سائے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے راتوں کو گشت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا، اور یہ حضرت عبد الرحمن ہی تھے جنہوں نے اس وقت کے وسیع و عریض اسلامی مملکت کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کی آیت سنا کر روک دیا تھا۔ آپ کا نام عبد الرحمن اور کنیت ابو محمد ہے۔ والد کا نام عوف اور والدہ کا نام شفا تھا۔ ایمان لانے سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد عمر تھا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عالم رنگبو میں آنکھیں کھولی تو مکہ مکرمہ میں واقع فعل رونما ہوئے۔ 10 سال بیت چکے تھے اور ابرہہ کے ہاتھیوں کی، بابلوں کے ہاتھوں تباہی کی داستاں لوگوں کو ذہنوں میں محفوظ تھی۔ آفتاب رسالت طلوع ہوا تو اس کی روشنی حضرت عبد الرحمن کے دل میں بھی گھر کر گئی تھی۔ رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کی دعوت دی تو آپ نے اس پر فوراً لبیک کہا۔ ایمان لانے والوں میں سے آپ 13ویں خوش نصیب ہیں۔ اس وقت رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بہت زیادہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابی رقم کے مکان میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ مکہ کے کفار اور قریش کی نگاہوں سے نیا دین اسلام چھپا نہ سکا۔ جلد ہی ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو گیا اور کمزور ستائے جانے لگے تو حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کر جانے کی ہدایت کی۔ حضرت عبد الرحمن ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے حبشہ کے لیے دوبارہ ہجرت کی اور بالآخر آپ دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ میں انصار نے مہاجرین کو بے حد عزت و احترام سے اپنے ہاں جگہ دی۔ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ربیع انصاری سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ کروا دیا۔ حضرت سعد نے اس موقع پر احسار و قربانی کی جو مثال قائم کی، اس کو آب و تاب سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد آج بھی اس طرح باقی ہے۔ حضرت سعد نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں اپنا نصف مال آپ کو دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، انہیں دیکھ لیں، آپ کو جو پسند آئے مجھے اس کا نام بتائیں، میں اسے طلاق دے دوں گا۔
عزت گزر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال اور اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے انہیں بنی کینتا کے بازار میں پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑے سے مال سے تجارت شروع کر دی۔ واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر بطور نفع ساتھ تھا۔ اس کے بعد تو چند برسوں میں یہ حال تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار دور دور تک پھیل چکا تھا۔ کچھ تو والد کی تربیت کا اثر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار رموز سے واقف تھے، لیکن دراصل یہ اللہ کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خاص کرم تھا کہ جس نے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالی۔ خود آپ کا کہنا ہے کہ میں پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال سینکڑوں اونٹوں پر لد کر باہر جاتا تھا، اس طرح ہی واپس آتا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ مدینے لوٹا تو اس میں 7 اونٹوں پر صرف گیہوں، آٹا اور دیگر اشیاء خورد و نوش تھی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زراعت بھی شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں وسیع و جاگیر بھی مرحمت فرمائی تھی۔ جرف کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مملوکہ اراضی میں 20 اونٹ آبپاشی کا کام کرتے تھے۔ یہی وجہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وارثوں کے لیے بہت بڑی دولت چھوڑی۔ آپ کی 4 بیویوں نے جائیداد کے صرف 8ویں حصے سے 80 دینار پائے۔ سونے کی اینٹیں اتنی بڑی تھی کہ کلہاڑی سے کاٹ کر تقسیم کی گئی۔ لیکن اتنی بڑی دولت کے مالک ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبر نہ کیا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصف مال حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ دیگر 2 مواقعوں پر اللہ کی راہ میں 40,000 دینار دیے۔ ایک بار جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ دیے۔ ایک بار ایک زمین 40,000 دینار میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں فروخت کی اور یہ ساری رقم اللہ کی راہ میں دے دی۔ ایک دن میں 30 غلام آزاد کرتے تھے۔ انتقال کے وقت 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی اور اس وقت حیات تھے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی۔ اس وقت ایسے 100 صحابہ کرام حیات تھے۔ یہ رقم ان تمام میں تقسیم کی گئی۔ ان میں خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ اللہ کی راہ میں اس قدر مال و دولت نثار کرنے والا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فکر مند رہتا تھا کہ اس نے آخرت کی تیاری جو ہے وہ بال برابر بھی نہیں کی۔ اس کے مال کے بارے میں اس سے باز پرس نہ کر لی جائے، یہ فکر انہیں ایک بار ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، مجھے خوف ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے۔ ام المومنین نے جواب دیا، راہ خدا میں صرف کرو۔ میں نے رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے صحابہ میں بعض ایسے ہیں کہ مجھے بچھڑنے کے بعد انہیں میرا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اس قدر دولت دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو عالی شان محل کھڑا کر دیتے اور دنیا بھر کی آسائشیں اپنی جھولی میں ڈال لیتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ ایک بار روزہ رکھا، شام کے وقت کھانا سامنے آیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے تو ان کے کفن میں ایک چادر تھی جس سے سر چھپایا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپایا تو سر کھل جاتا۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، اب دنیا ہمارے لیے کشادہ ہو گئی۔
اور ہمیں اس قدر دنیاوی نعمتیں دی گئی کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں مل گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس قدر روئے کہ کھانے سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی ان 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے جنہیں رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور شجاعت و دلیری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 21 زخم آئے۔ یہ تمام زخم بدن کے سامنے حصے پر تھے، پشت پر کوئی زخم نہ تھا۔ اسی غزوہ میں پاؤں میں اتنا کاری زخم لگا کہ صحت یاب ہونے کے بعد بھی وہ پاؤں پر زور ڈال کر نہ چل سکتے تھے۔ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دومت الجندل کے قریب آباد قبیلہ کلب کو اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ یہ قبیلہ خاصا طاقتور تھا اور اگر یہ اسلام لے آتا تو مسلمانوں کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ایسے شخص کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا جائے جو بات مؤثر اور دلکش انداز میں بیان کر سکے، اور اگر لڑائی کی ضرورت پیش آئے تو اس کی بھی اہلیت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو بلایا، اپنے دست مبارک سے سیاہ امامہ باندھا، 4 انگشت شملہ پشت کی جانب چھوڑتے ہوئے فرمایا، عبد الرحمن اس طرح امامہ باندھا کرو کیونکہ یہ عمدہ اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 700 مجاہدین کے ساتھ اور ہاتھ میں علم دے کر فرمایا، بسم اللہ، اللہ کی راہ میں روانہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہیں ان سے جا کر جہاد کرو، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فریب نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا۔ حضرت عبد الرحمن دومت الجندل پہنچے۔ اسلام کی دعوت اس قدر عمدگی سے دی کہ قبیلہ کلب کے سردار جو عیسائی تھے اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں سمیت حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت رافع بن قمیط رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک خط میں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً پیغام بھجوایا کہ تم قبیلے کے سردار سے شادی کر لو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا۔ اسی خاتون سے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جو مشہور راوی حدیث ہیں۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا مشورہ اس لیے دیا تھا کہ اس طرح قبیلہ بنو کلب سے مسلمانوں کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے قریش اور بنی کلب میں شادی بیاہ کے تعلقات نہ تھے۔ غزوہ احد میں لڑائی زوروں پر تھی۔ حضرت حارثہ بن سما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی، وہ پہاڑی کی طرف کفار کے نرغے میں تھے۔ میں نے ادھر جانا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، میں اس لیے ادھر آ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن کو فرشتے بچا رہے ہیں۔ حضرت حارث حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ حضرت حارث نے پوچھا، ان سب کو آپ نے قتل کیا؟ جواب ملا، 2 کو تو میں نے قتل کیا، باقی مشرکین کو قتل کرنے والے مجھے نظر نہیں آئے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حارث پکار اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل درست فرمایا تھا۔ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا مسئلہ اٹھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس مسئلے کو سلجھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے افراد میں سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں آپ کو ہر قسم کے مشوروں میں شامل رکھا۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے مملکت کو چلانے کے لیے وسیع انتظامات کیے۔ مسائل پر بحث و مباحثہ کے لیے مستقل مجلس شورا قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس کے رکن بنے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بہت سے مواقع پر حتمی تسلیم کی گئی۔ مثلا جب عراق پر فوج کشی کے لیے مسلمانوں کی فوج بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو سوال اٹھا کہ اس فوج کا سپہ سالار کسے بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ خود فوج کی قیادت کریں، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور متبادل کے طور پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا۔ چنانچہ یہ تجویز مان لی گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے خلافت میں فقہ پر جتنا کام ہوا، اس میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء بھی شامل تھیں۔ آپ ان جلیل القدر اور صاحب علم صحابہ کرام میں سے ہیں جو رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فتویٰ دیتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان راویوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ کئی اہم مواقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے راشدین کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حضور پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تصدیق کی کہ رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ میں وراثت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کرتے ہوئے سرب کے مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو عبیدہ کو اختلاف تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ بعض ضرورتوں سے کہیں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا اس مسئلہ کے متعلق مجھے علم ہے، میں نے رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب طاعون کسی زمین میں پھیل جائے، جب تم اس طاعون کو کسی زمین میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں وبا پھوٹ پڑے تو اس سے بھاگ کر نہ جاؤ۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، پلٹ چلو۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ایک بار عشاء کی نماز کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی مجھے بلوا لیا ہوتا تو خود آ جاتا، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ جواب ملا مجھے اطلاع ملی ہے کہ مدینے کے ہر ایک کے باہر ایک قافلہ اترا ہے، قافلے والے تھک کر سو گئے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ حضرت عبد الرحمن فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر مدینے کے باہر تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور اس طرح قافلے کی حفاظت بھی کرتے رہے اور نماز کا ثواب بھی سمیٹ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے تو اسی وقت ایک پارسی غلام ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زخمی ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے انہیں کھڑا کر دیا۔ جو لوگ قریب تھے انہیں تو علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو دور لوگ تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہ آنے پر چلا رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان سے اصرار کیا گیا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف میں سے جس کی حمایت کثرت سے آئے اسے خلیفہ منتخب کر دیا جائے۔ رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے آخر وقت تک خوش رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کہ عبد الرحمن نہایت صاحب رائے، ہوش مند اور سلیم طبع ہیں۔ ان کی رائے کو غور سے سننا، اور اگر انتخاب میں اختلاف پیدا ہو جائے تو جس طرف عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور مملکت سے دور رہے اور انہی کی خلافت کے دور میں آپ اپنے خال کی حقیقی اصلاح ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پر کھڑے ہو کر کہا، عبد الرحمن، جاؤ، تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کر چلے دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف موقعوں پر آپ کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار حضور پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ مسند احمد اور ترمذی میں خود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب میں سے 4-5 افراد حضور پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اسے پورا کیا جا سکے۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلے، میں پیچھے پیچھے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر واقع ایک باغ میں داخل ہو گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ خیال آتے ہی میں رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور پوچھا، عبد الرحمن، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے رونے کی وجہ بتائی۔ حضور پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ یعنی حضور پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کے جواب میں سجدہ شکر بجا لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام نازل فرمائے، جن کی تربیت کردہ صحابہ اکرام کی ستاروں کی مانند روشن سیرتیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوں کو ابھی بھی راستہ دکھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے